وارانہ اور غیر مساوی رہا ہے۔ اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے خان صاحب 27 سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک القادر کیس کا تعلق ہے تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور ایک انفیئر پروسیس شروع ہوا ہے جس کا مقصد فقط خان صاحب کو زیر کرنا تھا، ان کو کمپرومائز کرنا تھا۔ اس کی بیوی کو بھی اس میں اس لیے شامل کیا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے۔ خان صاحب نے نہ کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ کوئی سرکار کو نقصان ہوا ہے، نہ اس یونیورسٹی کے وہ مالک ہے، وہ فقط ایک ٹرسٹی ہے۔ یہ کیس بالکل بیہودہ بیس لیس کیس ہے۔ اگر انصاف کا فیصلہ ہو تو آج خان صاحب کی باعزت بری ہونا لازم تھا، لیکن سیاسی طور پہ اور پریشر کے انڈر فیصلے دینے ہو تو پھر دیوار پہ لکھا سب کو نظر آتا ہے۔ ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب جھکیں گے نہیں، خان صاحب ڈٹے ہیں، ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کیس کے فیصلے آئیں، کوئی بھی اور فیصلہ آئے، وہ جیل میں پاکستان کی عوام کی آزادی کی خاطر، عدلیہ کی خاطر، انصاف کی خاطر، آئین کی خاطر اس میں جیل ہے۔ اس کو اپنی جان اور اپنے کیسز کی پرواہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عوام کی جمہوریت کی پرواہ ہے ان کو۔ آج کے دن فیصلہ اناؤنس نہ کرنا، میں یہ آپ کو کہوں، ہمارے طرف سے نہیں ہے۔ ہم بالکل تیار ہو کے اس نیت سے آئے تھے کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن یہ فیصلہ جج صاحب نے اپنی مرضی سے ڈیٹ ڈال کر کے آگے مؤخر کیا ہے، کسی بھی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے یہ۔ جی پلیز بیرسٹر صاحب، ایک تو بتایا گیا کہ سلمان راجہ صاحب کا میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ ہمارا مذاکراتی عمل جاری ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 تاریخ کو تیسری نشست ہوگی، لیکن اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس مذاکرات کی وجہ سے فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے تو بالکل یہ غلط ہے۔ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ خان صاحب بالکل واضح ہیں، بالکل ان کا موقف دو ٹوک ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اپنی جنگ لڑیں گے، وہ اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کریں گے۔ پہلے بھی آپ نے مقدمے کیے، عدت کا مقدمہ ہو، سائفر کا ہو، ہر ایک میں عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس مقدمے کو بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح لڑیں گے۔ ہم ڈیل بالکل نہیں کر رہے، ہم مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں انصاف ہو، ملک میں انسانی حقوق جو ہیں ان کو بالادست کیا جائے۔ مذاکرات کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم کسی کے لیے کوئی آسانی، کوئی آسائش نہیں مانگ رہے۔ اس لیے اگر یہ تاثر دینا مقصد ہے کہ اس کو مؤخر کریں، اس دوران مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہو، کہ بالکل ان کی اسکیم ناکام ہوگی۔ مذاکرات اور اس مقدمے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب قانون دان ہیں، آپ بھی بیرسٹر صاحب بھی، 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہی عرض کیا نا، یہ کوشش شاید کی جا رہی ہے کہ کوئی تاثر دیا جائے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے برملا کہا ہے، خان صاحب بھی نہیں آئی، حالانکہ ان کو پتا تھا خان بھی نہیں ہے، بشرا بی بی اس کے موخر کرے نہیں دیکھو، بشرا بی بی ابھی پہنچ رہی ہے، خان صاحب بھی جیل کے اندر ہے، ان کو وہاں جیل میں کوٹ لانا جیل والوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹائم بتایا گیا تھا 11 بجے، آج 2 کیسز اس جیل میں ہونے تھے۔ ایک 9 مئی کے کیسز وہ بھی شروع ہوتے ہیں، جب 9 مئی کے کیسز ہوتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ 12 بجے تک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ آج وہ پہلے ایڈجرن ہو گیا اور یہ کیس جس میں خان صاحب جیل میں اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا تھا۔ بشرا بی بی انروے اس نے بھی وہاں پیش ہی ہونا تھا، لیکن جج صاحب نے پہلے سے انہوں نے ڈیٹ دی۔ اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا؟ آج کمرہ عدالت سے جج صاحب ہی اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھیں، یہی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا برتاؤ صحیح نہیں رہا ہے، لیکن یہ نہیں، وکلا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا، 11 بجے دیا گیا تھا، اور ہم اسی وقت آئے تھے اور سارے لوگ موجود تھے، ان کی فیملی موجود ہے، میں موجود ہوں۔ جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹرائل کے دوران بھی ہم ان کو بہت سارے مواقع دیے، نہیں دیکھو، ابھی ججمنٹ اناؤنس کرنا، خان صاحب ادھر ہی ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ پہلے جب آنس کرتے تھے تو دوسرے والے کیس میں تو ہم آ رہے تھے تو انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کی۔ بشرا بی بی تو ابھی پہنچی ہی نہیں تھی اور اس کے ایبسنس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ پھر بشرا بی قانونی سوال ہے کہ جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو کمرہ عدالت میں ملزمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بتا دیجیے کہ یہ بتائیے، اس سے پہلے بھی کئی مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں، آج کے فیصلے سے امید کیا کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟
دیکھو میں نے پہلے عرض کیا کہ دیوار پہ لکھا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر انصاف کے فیصلے ہوتے تو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکے تھے، یہ چوتھا فیصلہ ہوگا، تو ہمیں ان سے امید نہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ سے ہمیں ضرور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کا فیصلہ ہوگا، اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، وہاں اپنا کیس پلیٹ کریں گے، جس طریقے سے باقی کیسز ختم ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کیس میں واضح کر دوں، اس میں خان صاحب نے بینیفٹ نہیں لیا، یہ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اس میں سرکار کا لاس نہیں ہوا، آج بھی سرکار کا کوئی کیس کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لاس ہوا ہے اس کو آپ کر لیں، یہ تو ایک ٹرسٹ ہی ہے خان صاحب، یہ یونیورسٹی اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ ایک فلاحی ادارے کے کام کے بیس پہ نہ صرف خان صاحب کو بلکہ ان کی شریک حیات کو بھی آپ صرف اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پولیٹیکلی منور کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا گور صاحب سے بتائیے گا، آپ جو فیصل پاؤڈا نے پریس کانفرنس کی تھی اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کل دیکھو سارے لوگوں کا رائٹ ہے، جو جس طریقے سے پریس ٹاک کرے، پولیٹیکل لوگ ہیں سارے اپنے اپنے پریس ٹاک کر سکتے ہیں، مرضی ان کی۔